کیجیے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نکاح سے پہلے کی محبت جو بھی ہو مگر وہ حلال تو نہیں ہوتے، اس لیے محبت کا اصول یہی ہے کہ اگر کسی کو پسند کیا جائے تو اسے پانے کے لیے ہر حال میں کوشش کی جائے، لیکن پانا آسان تو نہیں ہوتا نا، کوئی نہ کوئی قیمت اور جدوجہد ضرور کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی محبت کی داستان ہے۔ کہانی کو انجام تک سنیے اور جانیے کہ کس کے حصے میں خسارہ آتا ہے یا پھر وہ انسان اپنی منزل پا لیتا ہے۔ فردین، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم کیوں ہمیشہ دور جانے کی بات کرتی ہو؟ عادل اور فردین دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے جب عادل نے یہ بولا۔ پتہ نہیں کیوں بس کبھی کبھی عجیب سے ڈر لگتا ہے کہ تم بدل جاؤ گے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا ہے یار۔ دیکھو، میں تمہارا کلاس فیلو تھا، اب ہماری ڈگری مکمل ہو چکی ہے، میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں، یہ میری محبت کا ثبوت ہی تو ہے۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ تمہارے گھر والے مان گئے ہیں؟ فردین نے پوچھا۔ ہاں، ان کی خوشی میری خوشی میں ہی ہے۔ تم بتاؤ، تم نے بات کی گھر والوں سے؟ نہیں، ابھی تک نہیں کی، لیکن امی کو تھوڑا بہت پتا ہے، آج آ کر بات کروں گی تفصیل سے۔ بس تم دعا کرو کہ وہ مان جائیں۔ تم فکر مت کرو، وہ مان جائیں گے فردین، اور یاد رہے کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ عادل نے اس کو جیسا یقین دلایا۔ وہ مسکرا دے۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ امی ابو نے مجھے اتنا اچھا پڑھایا لکھایا، مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اس فیصلے میں بھی وہ میرا ساتھ دیں گے۔ وہ اطمینان سے ایک بار پھر مسکرا دے۔ اس کی بات پر عادل کو بھی سکون سا ہو گیا تھا۔ وہ واقعی فردین سے بہت محبت کرتا تھا، اسے اپنی محرم بنانا چاہتا تھا۔ اس دن فردین جب گھر پہنچی تو اسی کشمکش میں تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ماں اندر آئی۔ کیا بات ہے فردین؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ امی، وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ بات سے یاد آیا، مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے، چلو پہلے تم کر لو۔ ارے نہیں نہیں امی، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں، پہلے آپ بولیں، اس نے جلدی سے کہا۔ فردین، تم جانتی ہو تمہاری گریجویشن مکمل ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے بیٹا۔ اسی لیے میں نے اور تمہارے ابو نے سوچا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ اسی بارے میں بس بات کرنی تھی تم سے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ یکدم خوش ہو گئی، تو گویا اس کے گھر والے اس سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ امی، کہیں آپ یہ تو نہیں پوچھنے لگیں کہ کیا مجھے کوئی پسند ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی ماں یہی پوچھے گی۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کیسی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکانے والی ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ ہم تمہارے لیے لڑکا پسند کر چکے ہیں۔ اپنی ماں کی بات پر اس نے چونک کر ان کو دیکھا۔ امید کی دیوار یکدم ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اس بات پر بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ کس کا کہہ